ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز یہیں سے کیا، ہر نبی نے توحید سے۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب اللہ کے نبی یمن بھیجنے لگے تو آپ نے کہا وہ اہل کتاب ہے، ان کے جا کر پہلے یہ کہنا اللہ ایک ہے، توحید بتانا، شرک سے بچانا۔ جب وہ یہ مان لے میں تو ان کو بتانا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہے۔ پہلے مالک کو پہچانے پھر جھکنا سکھانا، پہلے ہی جھکنا مت سکھانا۔ پہلے توحید، کس کے سامنے جھکنا ہے پہلے یہ بتانا، پھر یہ بتانا کہ اب جھکنا ہے 5 وقت۔ سب سے پہلی چیز اپنی اولاد کو جو بتائی جائے وہ توحید کی اہمیت، افادیت اور شرک کے نقصانات۔ سب سے پہلی چیز ایک انسان کو دین کے نام پر پہلا سبق جو پڑھنا چاہیے وہ یہی ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، ہماری بچیاں چند روزہ زندگی کے لیے مرتد ہو رہی ہیں، عقیدے کی سوداگری کر رہی ہیں چند روزہ زندگی کے لیے۔ ہم نے عقیدہ نہیں بتایا، توحید نہیں بتائی، شرک کی شناعت و قباحت نہیں بتائی۔ اس کی شناعت و قباحت آدمی کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں ایک مقام پر 18 نبیوں کا نام لیا، 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بالفرض اگر آپ بھی شرک کرو گے تو اللہ آپ کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنین کا ولی ہے جو انہیں ظلمات سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقرآن المجید ولعجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام و اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ایک جامع اور مکمل دین ہمیں عطا فرمایا۔ اگر کوئی شخص
اپنے آپ کو اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کے مطابق ڈھال لے انفرادی حیثیت سے، اور اگر کوئی معاشرہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لے تو بہت ساری بڑی بڑی برائیاں، بڑی بڑی خامیاں اور سماج اور معاشرے میں اٹھنے والے بہت سارے بڑے مسائل سے پورا معاشرہ اور آدمی خود بھی بچ جائے۔ اللہ رب العالمین نے کن احکامات پر عمل کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بہت وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم، انعام اور احسان کہ صرف خیر اور اچھائی کے پہلو نہیں بلکہ نقصان دہ اور تباہی کے تمام راستوں کی بھی وضاحت کر دی کہ آدمی ان سے بچ کر کے سارے خیر کو حاصل کر لے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ انعام کی 3 آیتیں تلاوت کی۔ ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے 10 احکامات دیے ہیں، 10۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے، ہر نبی کو ان 10 احکامات کے ساتھ بھیجا، 10 حکم ہر نبی کو دیا گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے تو جو اللہ رب العالمین نے تختیاں عطا کی تھی اس میں یہ 10 احکامات موجود تھے۔ ان 10 احکامات کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 چیزیں ہیں، ان 10 چیزوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی ایک چیز کی اگر آدمی مخالفت کرتا ہے، ایک چیز کی، تو اس جنس کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ یہ 10 چیزیں جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے کیا وصیت کیا یہ دیکھنا ہے۔ ہر آدمی وصیت دیکھتا ہے، اپنے والدین کی وصیت دیکھتا ہے، بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر وصیت دیکھنا ہے تو ان 3 آیتوں کی تلاوت کر جائے، کیونکہ ہر آیت کا آخری جملہ جو ہے ذالکم وصاکم بھی لعلکم تعقلون، ذالکم وصاکم بھی لعلکم تذکرون، ذالکم وصاکم بھی لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم کرتا ہے۔ اگر تم عقل والے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو، اور اگر تم متقی ہو، یعنی جو ان چیزوں کو اختیار کرے گا اور ان کے ممانعت کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو نہ وہ عقل والا ہے، نہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، نہ وہ متقی ہے۔ کیا چیزیں بیان فرمائی اس میں؟ پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ کیا بتا نہ دیا جائے تم کو کہ اللہ نے کیا چیز حرام کی ہے؟ پہلی چیز جو بیان فرمائی قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ سب سے سنگین جرم اور گناہ انسان کا جو ہے وہ شرک ہے، سب سے سنگین جرم، سب سے بڑا مجرم مشرک ہے۔ شرک کی شناعت و قباحت کو سمجھنے کے لیے صرف یہ سمجھ لیا جائے کہ شرک، جیسا کہ میں نے علامہ ابن قیم کا قول بیان کیا کہ ساری چیزوں کو کھا جاتا ہے، شرک ساری نیکیوں کو، چاہے پوری زندگی آدمی نیکیاں کرتا رہے، لیکن اگر مشرک ہے اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اور بالکل صاف اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا، اور یہ اعلان ایسے نہیں کیا گیا، اس کی شناعت و قباحت آدمی کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں ایک مقام پر 18 نبیوں کا نام لیا، 18۔ تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین
و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط. یہ 15 پوڑ، یہ 3 انگلیاں. 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بالفرض اگر آپ بھی شرک کرو گے تو اللہ آپ کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا. ذرا اندازہ لگائیے، انبیاء کرام توحید کے داعی، اللہ نے اسی کے لیے اس دنیا میں بھیجا، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ صبح قیامت اگر نیکیاں شرکوں کے ساتھ ہو تو نبوت کے بھی جلوں میں آئے گی تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. کسی امتی کا کیا ٹھکانہ اگر شرکوں کے جلوں میں آئی. سب سے پہلی چیز جو ہے آدمی کو بچنا وہ ہے شرک. اگر آپ قرآن پڑھیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا. اس میں ایک انتہائی ذہین انسان کا تذکرہ ہے، حضرت لقمان. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہے، سلف نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے تو ان نصیحتوں کو پڑھ جائے. اور جس ترتیب سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، اسی ترتیب سے نصیحت کرے. پہلی بات حضرت لقمان نے ارشاد فرمائی اپنے بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ یہ ظلم عظیم ہے. یہ پہلی چیز جو اپنی اولاد کو بتائی جائے کہ شرک کو کبھی نہیں کرنا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شرک نہ کرنا، او قتلتا او حرقتا، چاہے قتل کر دیا جاؤ چاہے جلا دیا جاؤ، لیکن عقیدے کی سوداگری کبھی نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ نے مشرک پر جنت کو حرام قرار دیا ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جنت حرام ہے مشرک کے اوپر. اللہ نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا اللہ غفور الرحیم ہے، چاہے گناہوں کو بخش دے وے. اللہ جبار و قہار بھی ہے، چاہے سزا دے وے. لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ مشرک کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا. مشرک اللہ کا باغی ہے، مشرک اللہ رب العالمین کی تخلیق کی مقصدیت، جو آدمی کی تخلیق کا مقصد ہے، اس کا مخالف ہے. کیونکہ اللہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت مطلب اپنی توحید کے لیے پیدا کیا. سارے انبیاء کا مخالف ہے مشرک. اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا. ایک آخری چیز، شرک کتنا سنگین گناہ ہے اور توحید کتنی عظیم نعمت، کتنی عظیم نعمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، تم مجھ سے مل زمین اور آسمان بھر کے گناہوں کے ساتھ، مت اس سے ملوں گا اتنی ہی رحمت و مغفرت کے ساتھ اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے. اندازہ لگائے آدمی شرک کو کتنی کبیح اور کتنا سنگین جرم ہے. شرک ہے کیا؟ شرک اللہ کی ذات و صفات میں، اللہ کی ربوبیت الوہیت اور اسماء و صفات میں اللہ جیسا کسی کو ماننا، یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا خالق و مالک ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پیدا کرنے والا ماننا، یہ تمام چیزیں شرک میں داخل ہیں. معاف کیجئے گا، آج ہمارے اور ہمارے معاشرے کے اندر اگر صرف اس ایک عنوان پر گفتگو کی جائے کہ شرک، عقیدے میں آپ کو شرک نظر آئے گا، عبادات میں آپ کو شرک نظر آئے گا، گفتگو میں شرک نظر آئے گا، خوشی اور غم کے موقع پر شرک نظر آئے گا، تجارت میں شرک نظر آئے گا، قدم قدم پر ہمارے ہاں شرک پایا جاتا ہے. سب سے سنگین گناہ شریعت اسلامیہ کا اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنا شرک. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ تعبدون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہیں. مشرکین مکہ
ہمارے یہاں ایک غلط تصور پایا جاتا ہے کہ ہمارے برادران وطن کی طرح ان کا معاملہ تھا. وہ اللہ کو ماننے والے تھے, وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے, وہ حج کیا کرتے تھے. قرآن نے بیان کیا ان کی عبادتیں کیا تھی, تالیاں بجانا اور سیٹیاں مارنا. وہ تلبیہ پکارا کرتے تھے باقاعدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو توحید کی دعوت دی تو وہ کیا کہتے ہیں, یہ ہم جو اپنے اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں جو ان کے نیک لوگ تھے, لات عزا, وہ کہتے ہیں مانا عبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, یہ اس لیے نہیں پکارتے کہ ہم ان کو معبود مانتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہم کو اللہ کے قریب کر لیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے گئے. اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا, وسیلہ, اللہ کے ذات میں کسی کا وسیلہ لگانا, یہ کھلا ہوا شرک ہے. تمام انبیاء کرام کا معاملہ آپ دیکھ لیں, جب ان کے پاس کوئی مشکل آئی, کوئی تکلیف آئی, کوئی پریشانی آئی, سیدھا اللہ کے لیے اللہ کو پکارا. میں یہاں صرف ایک بات کہہ دوں, ہمارے یہاں اس کو معمولی چیز مانا جاتا ہے. وہ لوگ بھی جو سند رکھتے ہیں مجلسوں میں دعائیہ مجلسوں میں شرک پر اپنی دعاؤں کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 سے زائد دعائیں بتائی ہے, 700 سے زائد. کسی ایک دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ نہیں بتایا. انبیاء کرام کی دعاؤں کو قرآن میں اٹھا کر دیکھیے. حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار ہوئے, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ایک نبی کی دعا جو اللہ نے قرآن میں نقل کی, کہیں آپ وسیلہ نہیں پائیں گے. اس کی ضرورت ابلیس کو بھی نہیں محسوس ہوئی. اٹھائیے قرآن, جب اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے, راندہ درگاہ ہو جا, یہ ہمارے یہاں جو جاہلانہ بات, غیر شرعی اور غیر دینی بات جو بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی اگر مجرم ہے تو نیک آدمی کا وسیلہ لگاتا ہے. یہ ایک مفصل گفتگو ہے وسیلہ. اب اس میں بہت ساری دلیلیں دی جاتی ہیں, عجیب عجیب عقلی دلیلیں جو عقل سے پیدل آدمی دے سکتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ دنیا میں آپ کو کہیں جانا ہے تو وسیلہ لگے گا. اگر آپ کو پہلے منزلے پر جانا ہے تو سیڑھی کا, اس سے اوپر جانا ہے تو لفٹ کا, اس سے اوپر جانا ہے تو ہیلی کاپٹر کا, پھر راکٹ کا. جتنی بلندی پر اتنا تگڑا وسیلہ. کھانا ہے تو ہاتھ کا, تو بغیر وسیلے کے تو کچھ نہیں ہے. یہ عقلی دلیل. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, ایک چیز اس میں یاد رکھیے, جتنی مثالیں دی جاتی ہے سب میں دوری شرط ہے. سب میں اگر دور ہوگا تو ہی وسیلہ لگے گا. کھانا پلیٹ میں ہے تو ہاتھ کا وسیلہ لگے گا. منہ میں جانے کے بعد تجربہ کیجئے کیا ہوتا ہے, سمجھ میں آ جائے گا. منہ میں جانے کے بعد وسیلہ نہیں لگتا ہے. چھت پر آپ پہنچ گئے تو سیڑھی نہیں لگے گی, دوری شرط ہے. جتنی بھی دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں, کہتے کہ اللہ قریب ہے. اجیبوا دعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میرے بندے جب مجھ کو پکارتے ہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ جتنی بھی دلیلیں دے رہے ہیں سب دوری کی, اور اللہ کہہ رہا ہے میں شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. دوسری بات, وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. اللہ کے لیے مثالیں نہ قائم کرو. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اللہ کے جیسی کون سی چیز ہے, کوئی شے ہے اللہ کی طرح. آخری بات, دعا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. عبادت کس طرح کرنا ہے یہ اللہ بتائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو دوسرے روز حضرت جبرائیل نے آ کر 5 نمازیں پڑھ کر بتائی. پھر اس کے بعد دوسرے دن آئے, 5 نمازیں پڑھی. پہلے دن اول وقتوں میں, دوسرے دن اخیر وقتوں میں. اور ارشاد فرمایا نمازوں کے اوقات ان کے درمیان ہے. ایک عمل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کیا. ان اتبعوا الا ما یوحی الی. میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں. دعا جیسی عظیم عبادت اللہ کے نبی نے نہیں بتائی. 700 سے زیادہ دعائیں بتائی, کسی ایک میں وسیلہ نہیں بتایا.
ایک جو بیان کیا جاتا ہے، ایک روایت کہ اللہ کے نبی حضرت آدم نے اللہ کے نبی کا وسیلہ بنایا. یہ روایت نقل کرنے کے بعد امام حاکم لکھتے ہیں کہ یہ روایت منگھڑت ہے، موضوع ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے یہ روایت. کیونکہ قرآن میں دعا کے الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام نے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے. میں جو بات کہہ رہا تھا کہ ایک دوسرا جھوٹ بیان کیا تھا، یہ عقلی دلیلیں ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک بھی نقلی دلیل نہیں ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں وسیلے سے دعا مانگنے کا حکم دیا، فلاں نبی نے مانگا، اللہ کے نبی نے بیان کیا. حالانکہ ہر وقت کی دعا اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. یہ معمولی چیز نہیں ہے، اصل میں دعا اللہ اور بندے کے درمیان انتہائی مضبوط تعلق ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی مقام، وقت اور جگہ کا تعین نہیں ہے، ہر حالت میں آدمی کر سکتا ہے. کس رخ پر رہنا ہے یہ بھی نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ جب بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یہی ایک سہارا ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے مجھ کو سنبھالنے والا، میرا رب ہے مجھ کو سہارا دینے والا. زندگی میں کوئی موڑ ایسا آتا ہے کہ ایک درد ہو، آدمی اپنے بیٹے سے، اپنے باپ، اپنے بھائی سے نہیں بیان کر سکتا، لیکن وہ در کھلا ہوتا ہے جہاں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بیان کرتا ہے. دعا شعور بندگی کو بیدار کرتا ہے. جیسے ہی ہاتھ کو اٹھاتا ہے بندہ، اس کو یہ احساس ہوتا ہے میرا ایک رب ہے جو میری حاجات کو پورا کرنے والا ہے. اس کی بندگی کا شعور کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس کا احساس. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے. بڑی غیرت. ہمارے یہاں کیا فلسفہ بیان کر دیا گیا؟ مجرم اور گنہگار. اللہ نے قرآن میں یہ بڑی اہم عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے، کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کے واقعے میں اس کو صاف کر دیا. جب اللہ نے ابلیس کو حکم دیا نکل جا میرے دربار سے، کیا اس سے برا اور بدتر کوئی شخص ہو سکتا ہے ابلیس سے؟ کیا کیا ابلیس نے؟ قرآن پڑھیے. جب اللہ نے حکم دیا تو عجیب حرکت کی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہتا ہے قال رب انظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. اے اللہ مجھ کو وقت معلوم تک چھوڑ دے. وہ اتنا رحیم و کریم ہے اپنے بندوں کے لیے، اس نے ابلیس کے بھی ہاتھ کو خالی نہیں لوٹایا. اللہ نے حکم دیا جا میں نے تجھے قیامت تک کے چھوڑ دی. آج ہمارے یہاں معمولی جرم کیے ہوئے بندوں کو اللہ کی بندگی سے دور کیا جا رہا ہے. سینکڑوں بار آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، بیان کیا ہوگا، سینکڑوں ہزاروں بار. بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 100 قتل 99 قتل کیے. اس کے بعد ایک مجرم کے ایک عابد و زاہد کے پاس گیا. جیسے ہمارے یہاں آج کل تو ڈگری والے بھی نئے نئے فتوے جیب سے نکال ہی دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ. فتویٰ ہمیشہ علماء سے پوچھنا چاہیے. اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اہل ذکر سے. ذکر کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن اور حدیث یہ ذکر ہے. اس کے جاننے والے 4-6 فتاوے کی کتاب پڑھنے والے کو اہل ذکر نہیں کہا جاتا ہے، اہل فقہ کو کہا جائے گا ان کو. تو اس نے جا کر کے ایک متقی آدمی سے پوچھا. اس نے کہا 99 قتلوں کے بعد آیا ہے، تیری معافی ہوگی، تو ہے اس لائق. اس کو بھی مار دیا. آدھی قاتل تو تھا. ہو گئے 100. اس کے بعد ایک عالم کے پاس، کسی نے کہا فلاں عالم کے پاس جاؤ، علم رکھتا تھا عالم. عالم کے پاس گیا، جا کر کے کہا 100 قتل ہو گئے. کہا تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے. وہ تو ایسا رحیم و کریم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جس پر عذاب آیا، اللہ نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. استغفار کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ موسلا دھار بارش برسائے گا آسمان سے، مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. استغفار. آدمی جب استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے،
اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا، اس نے یہ جانا اس کا ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، معافی طلب کی، میں نے اسے بخش دیا۔ کہا ہرگز نا امید رہوں، اور حل بھی بتایا جواب کے ساتھ، جن لوگوں کے درمیان میں رہ کر کے 99 قتل کیا ہے، اب ان کی صحبت چھوڑ دے، اب فلاں نیک لوگوں کے درمیان جا کر رہے۔ سدھرنے کا ایک اصول بھی بیان کیا۔ ہم لوگ سدھارنا چاہتے ہیں خود کو، بچوں کو، صحبتیں نہیں بدلتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس کے ساتھ رہے گا روز حشر اسی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا کو قبول کیا۔ عقیدے میں شرک ہو، عبادات میں شرک ہو، معاملات میں شرک ہو، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو چڑھانا۔ سورہ انعام وقت نہیں ہے، سورہ مائدہ پڑھ گئے۔ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، یہ جانور تھے جو مشرکین مکہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بت کون تھے؟ عزا، حاجیوں کو ستو میں پانی ڈال کر کے پلایا کرتا تھا، بڑا نیک آدمی تھا، ان کے اولیاء تھے ان کے نام پر۔ ہمارے یہاں بھی یہ مہینہ چل رہا ہے نا، دیگے چڑھائی جائے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اللہ کے بندے اللہ کے نام کی نظر پوری کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نہیں کی جائے گی۔ جتنے کام اللہ کے لیے، اکیلے اللہ کے لیے، لیطوفا بالبیت العتیق، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، غیر اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز سب اللہ رب العالمین کے لیے، میری نیاز، یہ تمام چیزیں کسی اور کے لیے نہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کی، اللہ کے نبی کو نہیں سمجھا تھا، کسی صحابی کے نام پر نہیں، کسی نبی کے نام پر نہیں، یہ بعد میں ہندوستان میں ایجاد ہوئی ہے، اور یہ شرک ہے، وہ اس کی تفصیل ہے الگ، نظر و نیاز کرنا، یہ تمام چیزیں عبادات میں شرک ہو، دعا میں شرکیہ الفاظ، معاملات میں شرک ہو، تعویذ گنڈے۔ معاف کیجئے گا، اس کو لوگ سمجھتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے، کچھ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، کھلا ہوا شرک ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرقا والتمائم والتولت الشرک، تعویذ، گنڈا، تمیمہ لٹکانا شرک ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، ہاتھ میں کڑا تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا واہنہ نامی بیماری کی وجہ سے، جیسے ہمارے یہاں بخار کے نام پر عجیب چیز ہے، زخم لگ گیا، کالا ڈورا باندھ لیا، بچانے والا کون ہے؟ استغفر اللہ۔ سنیے اللہ کے نبی کے الفاظ، سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا واہنہ نامی بیماری، ایک بیماری پائی جاتی ہے جس میں ہاتھ پتلا ہو جاتا ہے، جیسے پیر پتلا ہوتا ہے، پولیو میں سے ہاتھ پتلا ہو جاتا ہے، کہا اس کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر اسی حالت میں تم مر گئے تو ہرگز اللہ نجات نہیں کرے گا، اور تم نے اپنے آپ کو کڑا شفا دینے والا سمجھ لیا۔ جس چیز کو آدمی یہ سمجھتا ہے اللہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے، جا اب اسی سے شفا مانگ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ گھر میں آئے، آپ نے دیکھا کہ آپ کی اہلیہ جو ہے اس کو ماتھے پر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اہلیہ نے کہا کہ ایک یہودی خاتون آتی ہے، اس نے یہ لا کر دیا، میری آنکھ میں مسلسل گڑ رہا تھا جیسے کوئی چیز چبھ رہی ہے، تو کہا کہ اس کو پہن لو آرام ہو جائے گا۔ میں پہن لی، واقعی آرام ہو گیا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا فلاں جگہ گیا تو اچھا ہو گیا، عجیب بے عقلی کی باتیں ہیں، یعنی ایک غیر مسلم اگر کسی بت خانے میں جا کر کے اچھا ہو گیا تو وہ دلیل ہو گئی۔ آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ کیا رہے ہیں؟ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، شیطان نے بہکا کر وہاں بھیج دیا، اور اس کی بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہے، بہت ساری۔ میں اکثر ایک سچا واقعہ بیان کرتا ہوں، ایک آدمی 10 سال ان کو اولاد نہیں ہوئی، ہمارے تعلق کے جاننے والے، ان کے سسرال کے لوگوں نے کہا چلو فلاں جگہ علاج کرانے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاج ہے تو کوئی بات نہیں، وہاں گئے، اسٹیشن پہنچ رہے تو دور پر منڈپ گنبد دکھائی دیے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا وہیں جانا ہے۔
تو کہا وہاں جانا ہے. وہ منڈپ کیا ہے؟ تو کہا مزار ہے. اسی کے مجاور جو ہیں خادم. عجیب بات ہے. اگر آپ کبھی گائیں اللہ نے سب کچھ بچائے. وہ کہتے ہیں کہ وہ داتا ہے لیکن سب سے بڑے بھکاری وہی ہوتے ہیں. ہر کسی سے کہتے ہیں ڈال چراغی, ہر کسی سے وہی خادم مجاور. خیر, تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی تم کو کوئی تانا دیا, کوئی طنز کیا کہ اولاد نہیں ہے؟ کہا نہیں. پکے موحد تھے. کہا میں نے قرآن پڑھا ہے, یہ ہے عقیدہ, یہ ہے ایمان. کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے کسی کو بیٹے دیے, صرف کسی کو صرف وہ بیٹیاں, کسی کو دونوں, کسی کو کچھ نہیں. کتنی لسٹ بنی؟ 4. بیٹوں کی, بیٹیوں کی مکس اور بے اولاد. انہوں کہتے ہیں اس رب نے کہا ہے سچا. ہو سکتا ہے میرا نام اسی لسٹ میں آ گیا ہو جو بغیر اولاد والی ہے, میں عقیدے والا آدمی ہوں, ذرا سا بھی مجھ کو وہ تردد نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر, اللہ کا پیغام قلب کے اطمینان کا باعث. چوتھی لڑکی ہوئی, ساس بولنے لگتی ہے پھر لڑکی, اس کے ہاتھ میں ہے بچی کے. اگر قرآن پڑھا ہوگا ہو سکتا ہے وہ لسٹ ہو جس میں صرف وہ بچیاں ہیں, اطمینان قلب ہوگا. خیر, کہا مجھ کو اطمینان ہے, لیکن اگر تو گئی تو وہیں سے تیرے گھر جانا مائکے. میں عقیدے کی سوداگری, عقیدے کا سودا نہیں. ہمارے یہاں ذرا تھا بچہ بیمار پڑا, مولوی کے پاس سے گئے تعویذ, اور اس میں لکھا کیا ہوتا ہے. میں نے ایک مرتبہ خطبہ دیا, 48 تعویذ خطبے کے بعد ٹوٹے الحمدللہ. میں نے یہ کہا تھا اس خطبے میں کہ انشاءاللہ آپ تعویذیں جب توڑو گے تو کسی میں قرآن نہیں ملے گا, بہت مشکل سے شاید مل جائے, اور اگر ہو بھی تو قرآن کی بے حرمتی ہے, لیٹرین اسی کو لے کر جاتے ہیں. قرآن اس کے لیے آیا. جب کھولا گیا تو کیا تھا اس میں؟ ابلیس, شیطان, نمرود, شداد, ہارون, حامان, قارون. نہیں تو وہ پہاڑے کی کتاب میں سے 23, 21, 45, 24, 29 یہ سب لکھا ہوا تھا. یہ علم الاعداد جانتے ہیں کہاں سے آیا؟ یہ جو ہمارے ابجد, حوض, حتی, کلمن, صحافت, کرشت, کلدانی سلطنت کے مہا پجاری جو بال دیوتا تک کا تھا, حضرت ابراہیم کے دور میں جو تھی, بال دیوتا کا مہا پجاری اس کا موجود ہے. اس لیے یہ تعویذ یونانیوں میں بھی پایا جاتا ہے, یہ وہاں سے آیا. ہمارے یہاں معمولی باتوں پر باندھ دیتے ہیں لوگوں, گندا تعویذ. خیر, دیکھیے عقیدہ بہت اہم چیز ہے, اپنے آپ کو شرک سے بچانا. تڑپتا ہوا مر جائے آپ کے جگر کا ٹکڑا, عقیدے کی سوداگری نہ کرنا. ہم نے عقیدہ نہیں بتایا, توحید نہیں بتائی, شرک کی شناعت و قباحت نہیں بتائی. حضرت سمیہ کو دیکھیے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. ابو جہل برچھی لے کر کے کھڑا ہے, بول جان دیتی ہے دین. کہا بہت چھوٹی چیز مانگ لی تو نے عقیدے کے مقابل, مسکراتے ہوئے جان دے دی. اللہ اپنی بے شمار نعمتیں نازل فرماؤ پہلی شہیدہ پر. کس کے لیے اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام نے گھروں کو قربان کیا؟ کس کے لیے ہجرت کی؟ کس کے لیے مسکراتے ہوئے میدان جنگ میں جانوں کو قربان کیا؟ کیا جھگڑا کیا تھا؟ یہی عقیدے کا تھا, یہی توحید و شرک کا. آج ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا. ہماری بچیاں چند روزہ زندگی کے لیے مرتد ہو رہی ہیں, عقیدے کی سوداگری کر رہے ہیں چند روزہ زندگی کے لیے. ابھی سچا واقعہ ہے, لڑکی اسلام قبول کی, اس کے بھائی نے قبول اسلام کی وجہ بتائی یہی اسی واقعے کو. اس کے خاندان کے لوگوں نے ایک ریگستانی علاقے میں لے کر گئے, گڑھا کھودا اور اس کے جسم پر پٹرول ڈالا بچی کے. یہ ہے عقیدہ, یہ ہے دین, یہ ہے توحید, یہ ہے شرک کی شناعت و قباحت. بدل جاتا ہے. ایک مرتبہ بتائیں اپنے بچوں کو عقیدہ کیا ہے. پٹرول ڈالا اس کے اوپر اور آگ لگا دی. وہ بار بار کہتی تھی کہ اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں, رب العالمین رب العالمین رب العالمین میری اس اذیت کو دین کے لیے قبول فرما. اس کا بھائی کہتا ہے جل رہی تھی اور اللہ 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 بار بار پکار رہی تھی. میرا کان اس کی ایک چیخ سننے کے لیے ترس گیا. بس اسی چیز نے اس کے ضمیر کو بھگوڑا, سو نہیں پاتا تھا.
کہ کیا تھا اس بچی میں کہ جل کر کوئلہ ہو گئی، زندہ جلایا گیا، صرف اللہ کے علاوہ ایک چیخ نہیں سنائی دی۔ یہ واقعہ پڑھ کے یا ایھا الذین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا توحید جو لوگ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا اللہ ایک ہے پھر اس کے اوپر جم گئے۔ ہمارے ہاں اللہ ایک ہے، ایک کس معنی میں ہے؟ کس معنی میں ایک ہے؟ شفا دینے والا؟ پھر یہ گنڈا کیوں آیا، یہ تعویذ کیوں آئی؟ 2002 کے فساد میں ہم لوگ ریلی بانٹنے گئے، ایک بزرگ نوجوان، یاد ہے مجھ کو وہ واقعہ، بزرگ آدمی ایک دم 60-65 سال کے بوڑھے، بڑا تعویذ۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آپ ذرا سا آگے بڑھ گئے، میں ان سے کچھ گفتگو کروں گا۔ میں نے ان سے پوچھا چچا، سب جل گیا تھا ان کا، کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے 65 سال۔ میں نے کہا اللہ ایک ہے کیا معنی کیا ہے؟ دیہاتی آدمی بڑا بھولا بھالا ہوتا ہے، صاف گوئی سے باتیں کرتا ہے۔ بولے اللہ ایک ہے، مطلب اللہ ایک ہے۔ بولے جیسے مطلب کیا اللہ ایک ہے؟ تو بولے ایک ہے مطلب ایک ہے، تو مطلب میں نے کہا کہ زمین اور آسمان کو بنانے میں، بولے ایک ہے۔ میں نے کہا اولاد دینے میں، کہا ایک ہے۔ کہا بارش برسانے میں، کہا ایک ہے۔ کہا رزق کو دینے میں، میں سوالات کرنا شروع کر دیا، ہر معاملے میں کہتا تھا ایک۔ میں نے کہا مصیبتوں سے اور بیماریوں سے بچانے میں، تو بولے ایک ہے۔ میں نے کہا پھر یہ تعویذ کیا ہے؟ تعویذ یہ کیا ہے؟ جب وہ اکیلا ہے تو یہ کس لیے پہنا ہے آپ نے؟ آپ یقین جانیے میں اس وقت جوان تھا، میں نہیں توڑ سکتا تھا، اتنا جاڑا ہوا تھا، ایک جھٹکے میں توڑ دیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے جو انہیں ظلمات سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہ عقیدہ شرک کتنا سنگین جرم ہے۔ میں بتا رہا تھا وہ ڈاکٹر کا واقعہ، وہ اپنی اہلیہ سے کہتا ہے اب وہاں سے گھر جانا، میں عقیدے کی سوداگری نہیں کروں گا۔ عقیدے کی سوداگری، دیہاتی نوجوان میں جانتا ہوں، اس کو جب لوگوں نے بیمار پڑا، بالکل آخر وقت آ گیا، لگ رہا تھا موت، کہا پلا بابا کے پاس، کہا مرنا پسند کروں گا لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں، مر گیا۔ بے شمار واقعات ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد جب اسٹیشن ماسٹر نے دیکھا جھگڑا تو کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے، بتایا گیا تو کہا عجیب بیوقوف لوگوں، جب وہ شوہر کچھ نہیں کہتا ہے، اچھے ڈھنگ سے رکھا ہوا ہے، کیوں گھر خراب کر رہے ہو؟ اس نے اپنے ہی جو اس کا گھر تھا وہیں پر اسی میں رات میں روک دیا، وہاں سے لوٹے، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک 9 مہینے کے بعد بیٹا دیا، ٹھیک 9 مہینے کے بعد۔ وہ کہتے تھے اکثر کہ حافظ صاحب بس اسٹیشن سے لے کے اس مینار تک کا فاصلہ تھا، کبھی وہاں چلا جاتا، ہو جاتی عقیدے کی سوداگری۔ اگر اللہ دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی دلا سکتا ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ اللہ ایک ہے، ہم نے لٹکا دیا، اس کو اختلافی مسئلہ کہتے ہیں لوگ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سارے محدثین، امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سارے محدثین، کسی ایک محدث، کسی ایک امام سے ایک تعویذ ثابت کرے کوئی، اور آگے بڑھ گئے کسی ایک صحابی سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو جب دیکھا تو آپ نے پکڑ کر کھینچ لیا تعویذ اور کہا آل عبد الرحمن شرک سے پاک ہے، اللہ کی قسم وہ شیطان ہے جو تمہیں آنکھ میں کچوکے لگاتا ہے، وہ شیطان ہے۔ اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کے نبی نے ایک تعویذ، ہر چیز کی دعا بتائی ہے اللہ کے نبی نے، بیماری کی، پھوڑے کی، پھنسی کی، مصیبت سے بچنے کی، ہر چیز کی، لیکن کوئی ایک تعویذ کسی صحابی کو لکھ کر دیا، ایک ثبوت کی، اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پیڑ کے پجاری، عقیدے کے سوداگر، دین کے ڈاکو، شرک کو پھیلانے والے لوگوں نے عام کیا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ آپ بچے کو مشرک بنا دیتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں عقلاً، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کا باغی بنا رہے ہیں آپ، معمولی چیز ہے، اس کے پورے دین اور عقیدے کو ختم کر دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جھاڑ پھونک،
یہ جو چل رہا ہے قدم قدم پر آپ کو یہ ملے گا. آپ کا ایک معصوم بچہ ہے 5 سال کا، آدمی نے لا کر کے تعویذ ڈال دیا اس کے گلے میں، اب یہ بچہ آئے گا. اور اب تو اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں. میں تو کہتا ہوں اکثر یہ قوم اتنی ترقی یافتہ ہے، لوگ اپنے معبودوں کو عبادت خانوں میں رکھتے ہیں، بت خانوں میں، چرچوں میں. یہ اپنے مشکل کشا کو اپنے ساتھ لے کے گھومتی ہے. یہ قوم انگوٹھی پہن لی، بڑی لکی ہے، کوئی بھی مصیبت روک لیتی ہے. استغفر اللہ. یہ اس کا مشکل کشا اس کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا معبود، اسی کو لے کے لیٹرین میں بھی جا رہا ہے. یہ خیر بچہ 5 سال کا آپ نے پہنا دیا اور اس کو سمجھا دیا کوئی بھی مصیبت آئے گی یہ روک لے گا. اب وہ چل رہا ہے، اچانک لائٹ آف ہو گئی، اندھیرا. کدھر دماغ جانا چاہیے اس کا؟ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. لیکن کہاں جائے گا؟ ارے ابا لا کر دیے تھے، اماں لا کر دی تھی. کدھر گیا دماغ؟ تعویذ کی طرف. یہ بچائے گا. آپ نے اللہ کے در سے ہٹا کر کے، یہی ہے شرک. یہ معمولی چیز نہیں ہے. وقت تو پہلے ہی زیادہ ہو چکا ہے، میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں. پورے دین کو ضائع کر دینے والی سب سے پہلی چیز اپنی اولاد کو جو بتائی جائے وہ توحید کی اہمیت، افادیت اور شرک کے نقصانات. سب سے پہلی چیز ایک انسان کو دین کے نام پر پہلا سبق جو پڑھنا چاہیے وہ یہی ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز یہیں سے کیا، ہر نبی نے توحید سے. حضرت معاذ بن جبل کو جب اللہ کے نبی یمن بھیجنے لگے تو آپ نے کہا وہ اہل کتاب ہے، ان کے جا کر پہلے یہ کہنا اللہ ایک ہے، توحید بتانا، شرک سے بچانا. جب وہ یہ مان لے میں تو ان کو بتانا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہے. پہلے مالک کو پہچانے پھر جھکنا سکھانا، پہلے ہی جھکنا مت سکھانا، نہیں تو کہیں بھی کمر میں لوچ آ جائے گا. پہلے توحید، کس کے سامنے جھکنا ہے پہلے یہ بتانا، پھر یہ بتانا کہ اب جھکنا ہے 5 وقت. ہمارے یہاں توحید کو چھوڑ کر ہر چیز پر محنت چالو ہے، ہر چیز پر. سب سے اہم چیز اپنی اولاد کو جو بتائی جائے عقیدہ توحید. اب میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں صرف، ورنہ ان آیتوں کی تلاوت کی جائے. اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو بتایا جائے کہ یہ 10 احکامات کیا ہے. پہلی چیز قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اگر والدین کی اطاعت اور فرما برداری نہیں رہتی ہے گھر ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے گھر. آپ نہیں کریں گے آپ کی اولاد بھی نہیں کرے گی. یورپ میں آج گھر ٹوٹ گیا، اماں ابا اور دادی نانی کا تصور ختم ہو گیا. ماں باپ کو جب ختم کیا، اولڈ ہوم میں زندگی گزار رہے ہیں بوڑھے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہماری کامیابی کا زینہ ہے ماں باپ. آپ ماں باپ کو خوش رکھیے. لوگ نیک آدمی کو کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے دعا کرو، لیکن جانتے ہیں 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. اولاد کے حق میں والدین کی دعا. ان کو ایسا خوش کر دیجئے کہ ان کے دل سے دعا نکلے. ترقی آپ کے گھر کا پتہ پوچھے گی، حادثات راستہ بدل لیں گے. کر دیکھیے، یہ گھر میں اللہ کا دیا ہوا جنت کا سامان ہے. خوش کیجئے، معمولی چیز نہیں ہے. دوسری چیز والدین، وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اپنی اولاد کو نحن نرزقکم ایاہم، اس لیے قتل مت کرو، زیادہ بچے ہو جائیں گے تو. کمائی اس رزاق نے تمہارا اور ان کا دونوں کا رزق رکھا ہے. وہ جب پرندہ بیچتا ہے، پرندے کو چونچ دیتا ہے تو دانہ پہلے بیچتا ہے. تم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے؟ تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تمہاری ماں کے سینے میں تمہاری خوراک کا انتظام کرتا ہے. تم سوچتے نہیں؟ نحن نرزقکم ایاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. بے حیائی کے کھلے یا چھپے کسی کے قریب نہ جاؤ. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. بے حیائی عام ہوگی، نسب ختم، رشتے ختم، اخلاق ختم، خودداری ختم، جسمانی بیماریاں الگ، سب ختم. یہ معمولی چیز نہیں ہے فحاشی. اللہ نے ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا
انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، اس کے قریب نہ جاؤ، وہ برا راستہ ہے۔ راستہ ختم نہیں ہوتا ہے، راہی ختم ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں راستہ کہا گیا ہے، راہی ختم ہوتے ہیں۔ یورپ ختم ہو گیا آج، اسی وجہ سے رشتے سب ختم ہو گئے۔ کسی نفس کو بلا وجہ قتل مت کرو۔ معمولی باتوں پہ جو ہتھیار اٹھا لیتے ہیں یہ معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ روز محشر سب سے پہلے یہی کھڑا ہوگا اللہ کی جناب میں۔ اللہ کے نبی نے کہا مقتول اپنا کٹا ہوا سر لے کر اللہ کی جناب میں آئے گا، اللہ مجھ کو انصاف دے۔ لایا جائے گا گھسیٹتے ہوئے قاتل کو۔ معمولی چیز ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے کہا دھار دھار ہتھیار ہو تو اس کو باہر کی طرف مت رکھو، اندر کی طرف رکھو، اس سے اشارہ نہ کرو۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، جانیں محفوظ نہیں رہ جائے گی۔ یہ دین کی بات ہے۔ یہ جو نشے میں آج ہمارے ہاں عام ہیں اور لوگ کرتے ہیں، اللہ نے کہا جان لو کیا حرام ہے، تمہاری بھی جان نہیں بچے گی پھر۔ اور ہوتا یہی ہے۔ یہ سب مستقل عنوان ہے۔ اور اس کے بعد صرف ترجمہ کروں گا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اس آیت کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہاں سمیٹ دوں گا خطبہ، اب آگے انشاءاللہ پھر کبھی۔ ہمیشہ یاد رکھنا اس آیت کو۔ یہ اتنا بڑا ٹکڑا نہیں ہے، یہ انقلاب ہے، انقلاب ہے یہ۔ جو ہمارے یہاں خودکشی کے واقعات پیچھے ہو رہے تھے، یہی آیت نہیں یاد رہتی ہے۔ زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت مشکل اور تکلیف کا کام ہوتا ہے، آدمی بالکل بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اب کیا کروں، کیسے نپٹوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے جانتے ہو؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ لا نکلف نفسا الا وسعها، میں کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ کتنی بھی بڑی مصیبت آپ کے اوپر آئی، یقین مانو اللہ نے اس کو اٹھانے کی طاقت آپ کو دی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں اس کے کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں بوجھ دیتا۔ ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں میں تھا تو جھیل لیا، وہ صحیح کہتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو طاقت دی۔ تو آپ یقین مانیے اس رب نے طاقت دی ہے، اپنی طاقت کا اور وسائل کا استعمال کرو۔ زندگی میں مشکل ترین مرحلہ آپ کو کمزور نہیں ہونے دے گا کہ میرے رب نے پہلے مجھ کو طاقت دی ہے، مصیبت سے پہلے میں اس سے نپٹ لوں گا، اس سے میں سمجھ لوں گا، اس سے یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ قرآن پڑھیے ان آیتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ، اور اس کے بعد عدل و قائم کرنے والے بنو۔ آگے تفصیلات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جن ممنوع اور حرام چیزوں کو تو نے منع اور حرام قرار دیا ہے، رب العالمین ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، رب العالمین ان ممنوع اور حرام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً شرک سے، ہر قسم کے شرک جلی، شرک کفی سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، تو توفیق دینے والا ہے، اللہ توحید عطا فرما اور اسی پر موت دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہدایت عطا فرما، نیکیوں کی توفیق دے رب العالمین، گناہوں سے دلوں میں نفرت پیدا فرما، نیکیوں سے محبت پیدا فرما، تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى لا جل وعلا أكبر۔